بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج میں آپ کو اردو کی کتاب کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 7 دستک شروع کرواؤں گی۔ آج کے لیکچر میں ہم سبق کے مصنف کا تعارف اور سبق کا مختصر تعارف پڑھیں گے۔ سبق دستک کے مصنف مرزا ادیب، جن کا سن پیدائش 1914 اور سن وفات 1999 ہے۔ ان کا پورا نام دلاور علی بیگ مرزا ادیب تھا۔ سیکنڈ ایئر، فرض کریں کہ آپ کو پیپر میں اس سبق میں سے پیراگراف کی تشریح یا پھر خلاصہ آ جاتا ہے اور آپ کو اس کا ظاہر ہے کہ مصنف کا نام بھی لکھنا ہوگا، تو اگر آپ پورا نام لکھیں گی تو اس سے ممتحن پر بڑا اچھا اثر پڑے گا کہ بچے کو مصنف کا پورا نام یاد ہے یا اسے پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے تعارف کی طرف آتے ہیں۔ تو دلاور علی بیگ مرزا ادیب اردو کے نامور ڈرامہ نگار ہیں۔ انہوں نے بہت اچھے افسانے بھی لکھے، مگر ان کی وجہ شہرت ان کی ڈرامہ نگاری ہے۔ انہوں نے تنقیدی مضامین بھی لکھے اور سال ہا سال تک اردو کے معروف ادبی رسالے ادب لطیف کی ادارت کے فرائض بھی سنبھالے رکھے۔ ڈرامہ نگاری میں انہیں کمال حاصل ہے۔ ان کے ڈرامے تمام تر فنی خوبیوں کے آئینہ دار بھی ہوتے ہیں اور کسی نہ کسی اصلاحی مقصد یا نفسیاتی مسئلے کو بھی پیش نظر رکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ انہوں نے یک بابی ڈراموں یعنی ایک ایکٹ کے ڈراموں، یک بابی ڈرامہ جو ہے وہ ایک ایکٹ پر مشتمل ڈرامے کو کہا جاتا ہے، اس طرف انہوں نے خصوصی توجہ دی اور ان کے ڈراموں کی زبان جو ہے وہ بالکل سادہ اور رواں ہے، اسی لیے ان کے ڈرامے اتنے ذوق و شوق سے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کے ڈراموں میں سے جو ان کے بہت سے مجموعے ہیں، ان میں سے اہم ترین جو ہیں وہ ہیں صحرا نورد کے خطوط، صحرا نورد کے رومان، آنسو اور ستارے، لہو اور قالین، شیشے کی دیوار، خوابوں کے مسافر، حسرت تعمیر، پس پردہ اور فصیل شب۔ اس کے علاوہ انہوں نے مٹی کا دیا کے عنوان سے اپنی آپ بیتی بھی لکھی، جو کہ اردو ادب میں ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ دستک ان کے ڈراموں کے مجموعے پس پردہ سے لیا گیا ہے، یعنی اس سبق کا ماخذ کیا ہے؟ پس پردہ، جو ان کی کتاب کا ڈراموں کا مجموعہ ہے پس پردہ، اس سے یہ سبق لیا گیا ہے۔ ڈرامہ ان کے انداز تحریر کا نمائندہ بھی ہے اور ایک نفسیاتی کیفیت کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ اس ڈرامے کا مقصد جو ہے وہ اصلاحی ہے۔ اس میں انسانی نفسیات کی عکاسی کے علاوہ یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایک ڈاکٹر کو فرض شناس ہونا چاہیے اور اپنے مریضوں کو اپنے آرام پر ترجیح دینی چاہیے۔ تو اس میں دیکھیں، پہلے اس میں کردار بتائے ہوئے ہیں کتنے ہیں؟ 3 کردار ہیں اس کے، ڈاکٹر زیدی، بیگم زیدی اور ڈاکٹر برہان۔ یہ اچھا خاصا لمبا یہ ڈرامہ ہے جس میں 3 کردار جو ہیں وہ دکھائے گئے ہیں۔ یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک اسٹیج ڈرامہ ہے اور جو کہ مکالمے کی شکل میں ہے۔ عام ڈرامے میں اور اسٹیج ڈرامے میں فرق ہوتا ہے۔ عام ڈرامہ مکالمے کی شکل میں نہیں ہوتا، عام ڈرامے میں سب کچھ تفصیل سے لکھنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جو اس ڈرامے میں تفصیلی انداز اپنایا گیا ہے، یعنی ایک چیز کو سمجھانے، تمثیلی انداز کا مطلب ہے کہ ایک چیز کو سمجھانے کے لیے دوسری چیز کی مثال دی جائے تو اسے تمثیلی انداز کہا جاتا ہے۔ دستک جو نام ہے وہ خود ایک تمثیل ہے۔ بظاہر تو اس کا مطلب دروازے کی دستک ہے، لیکن یہ دراصل دروازے کی دستک نہیں ہے، یہ انسان کے اندر سے یعنی ضمیر کی آواز ہے اور انسانی ضمیر کی آواز کو دستک کا نام دیا گیا ہے۔ جو اس میں ہے ضمیر کی آواز کو دبانا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ ضمیر انسان کے دل پر دستک دیتا رہتا ہے اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان دوسرے انسانوں کے کام آئے اور دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہو۔ اس کا جو اس میں بیسک بات بتانے کی کوشش کی گئی ہے تمثیلی انداز میں وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر زیدی نے ایک ڈاکٹر ہوتے ہوئے بھی اپنے آرام کا خیال کیا اور ایک بیمار کو دیکھنے کے لیے جانے سے انکار کر دیا۔
حالانکہ ڈاکٹری جیسا پیشہ تو بڑا مقدس ہے اور ڈاکٹروں کا کام ہی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ بعد میں جو ہے اس ڈرامے میں یہ دکھایا گیا ہے کہ ڈاکٹر زیدی کا ضمیر اسے ہمیشہ ملامت کرتا رہتا ہے اور وہ بے چین اور بیمار رہنے لگتا ہے، اور جو ڈاکٹر برہان ہے وہ اس کا معالج ہے ڈاکٹر زیدی کا۔ تو اس میں یہ باتیں بتائی گئی ہیں۔ تو یہ سیکنڈ ایئر مصنف کا تعارف بھی آپ کو کروا دیا ہے اور اس سبق کا بھی مختصر تعارف ہم کر چکے ہیں۔ کل ہم اس سبق کے صفحات کا تفصیلی جائزہ لیں گے انشاءاللہ۔ تو اللہ حافظ۔